سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں یہ کہیں جانا چاہتے تھے نا، فرمایا تو کہاں جا رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں امام بخاری کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو یہ شیخ کہتے ہیں محدث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب وہاں پہنچنا تو امام بخاری کو میرے بھی سلام پیش کر دینا، امام بخاری کو میرے بھی سلام پیش کر دینا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کے مناقب میں انشاءاللہ الرحمن آئیں گی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ رتبہ ملا، یہ مقام ملا صرف احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کی برکت سے، علم دین پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے۔ امام بخاری کے ایک اور بھی بھائی ہیں، شاید آپ میں سے کسی کو نام ہی نہ آتا، ان کا نام ہے احمد بن اسماعیل۔ جس طرح آپ کا نام ہے نا محمد بن اسماعیل، ان کا نام ہے احمد بن، آپ کے حقیقی بھائی ہیں۔ جب آپ پہلی مرتبہ حج کرنے جاتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ بھائی احمد بھی ساتھ ہے، آپ کی والدہ ماجدہ بھی ساتھ ہیں۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو امی جان سے اپیل کی کہ میں یہیں حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ اور میرا بھائی آپ واپس چلے جائیں بخارا میں، جس جگہ آپ پیدا ہوئے تھے۔ تو کئی سال امام بخاری نے وہیں گئے، صرف حج کرنے گئے تھے، لیکن دیکھا کہ یہاں حدیث کے علم کی خوشبو محسوس کی تو والدہ سے اپیل کی کہ میں یہیں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر کئی سال وہیں مکہ مکرمہ میں حدیث مبارکہ کے علم کی تحصیل میں شروع ہو گئے۔ اب غور کریں، جنہوں نے پوری زندگی لگائی ہو، کون سا عربستان کا اس زمانے کا شہر ہے جس میں امام بخاری حدیث کی تلاش میں نہیں گئے؟ غور کریں آپ، اس وقت عرب کے اندر یہ جتنے ہم ملک سنتے ہیں اس وقت تو یہ سارا ایک ہی ہوتا تھا نا نظام۔ تو کون سا ایسا ملک ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں پہنچا؟ تو پھر اللہ کریم یہ نعمت عطا نہ کرے تو کیا کرے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد پیچھے قحط سالی آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ وقت کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، امیر کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو لے کے نا امام بخاری کے مزار پہ چلے جاؤ تو یہ قحط سالی دور ہو سکتی ہے۔ انہوں نے عرصہ دراز تک نماز استسقاء بھی پڑھی، بارش کی طلب کے لیے ایک نماز ہوتی ہے جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ سرور دو جہاں علیہ السلام اور صحابہ سے بھی اس کا ثبوت ہے، پڑھی ہے، لیکن بارش نہیں ہوتی، جانور انسان بھوک سے مرنے کے قریب ہیں۔ آخر کار تمام لوگوں کو امام بخاری کے مزار پہ جانا ہی پڑا۔ جب وہاں جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں مالک تجھے تیرے اس نیک بندے کا واسطہ، تجھے تیرے اس نیک بندے کا واسطہ دیتے ہیں، مولا کریم اس قحط سالی کو دور فرما، بارش عطا فرما۔ مورخین اور محدثین نے لکھا ہے ابھی لوگ مزار سے ہٹے نہیں تھے، امام بخاری کے مزار سے واپسی نہیں ہوئے، ہٹے نہیں ہیں، عرصے سے بارش نہیں آ رہی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لگاتار 7 روز تک بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ بارش کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے تک پھر آنے جانے میں مشکلات کا سامنا تھا لوگوں کو۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے لوگ فیض اور برکتیں لیتے تھے۔ آج جس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو 24 گھنٹے سٹیجوں کی زیب و زینت بنانے والوں، امام بخاری خود تو وسیلے اور واسطے کے قائل تھے ہی تھے، جیسا کہ بخاری میں کثرت سے حدیثیں موجود ہیں۔ واسطہ اور وسیلہ دینے سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، امام بخاری کا یہ عقیدہ ہے۔ امام بخاری کا یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ واسطے سے اور کسی نیک بندے کی
بارگاہ میں پہنچنے سے، اس کی قبر پہ جا کے وسیلہ دینے سے مالک بندے کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے۔ یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے جو آپ نے صحیح بخاری میں اس کا اظہار فرمایا۔ آپ تو چلو قائل تھے، مالک نے اتنا مقام دیا احادیث جمع کرنے کی برکت سے۔ جملہ غور سے سننا ہے، حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جیسے امام بخاری کے مناقب ختم ہوں گے نا تو اگلا درس شروع ہوگا ضرورت حدیث، حجیت حدیث اور حدیث کی اقسام اور معنی پر۔ اس میں مزید وضاحت ہو جائے گی کہ حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان عالی شان کو کہتے ہیں۔ ایک بندہ جو سرکار علیہ السلام کا غلام ہے، آپ کا امتی ہے، آپ کا کیا ہے؟ صرف آپ کی احادیث کو جمع کیا، وہ بھی کچھ مقررات کو نکالے تو 4000 حدیث کو جمع کیا۔ جب اللہ کریم سرکار کے فرمان اکٹھا کرنے والوں کو اتنی عزت اور رتبہ دیتا ہے کہ جب لوگ بھوک اور پیاس میں مر رہے ہوتے ہیں، جب قحط سالی کی وجہ سے جانور، چرند پرند، انسان مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، نمازیں تو وہاں بھی پڑھ رہے تھے، صلاۃ استسقاء بھی پڑھی جا رہی تھی، صدقات و خیرات بھی کیے جا رہے تھے، لیکن مالک نے بارش ان کی مشکل کو دور۔ جب سرکار دو جہاں علیہ السلام کے حقیقی غلام کا یہ رتبہ ہے، آپ کے فرمان جو اکٹھے کرے، جب ان کی قبر مبارک پہ، یہ بھی کچھ بزرگوں نے اس بادشاہ کو مشورہ دیا تھا کہ اس طرح نہیں قحط سالی جانی، اگر تو چاہتا ہے تو پھر کسی بزرگ کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ تو وہ پھر اپنے بندوں میں اعلان کرا کے رعایا میں امام بخاری کے مزار پہ گئے، اسی نیت سے گئے۔ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں مجمع گیا، ان میں کوئی بھی تمہارے بقول ایسا نہیں تھا جس کو عقل ہوتی کہ مشکل آئی اللہ سے مانگو۔ اللہ کی عبادت تو وہ یہاں بھی کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، صدقات دے رہے تھے، معافیاں گناہوں کی مانگ رہے تھے۔ مالک ناراض ہو گئے تو ہمیں معاف کر دے، لیکن مالک ان کی قحط سالی کو دور۔ کسی اللہ والے کے پاس جب پہنچے، انہوں نے فرمایا کسی اللہ والے کے پاس جاؤ۔ پوچھا گیا یہاں کس کے پاس جائیں؟ فرمایا میرا خیال ہے امام بخاری کے مزار پہ چلے جاؤ۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو واپس نہیں آئے، ابھی وہیں موجود ہیں۔ جملے کیا تھے؟ مالک امام بخاری کے وسیلے سے، امام بخاری کے وسیلے سے۔ ایک یہ جملہ آیا جو محدثین نے اور مورخین نے لکھا۔ دوسرا جملہ آیا کہ اے امام بخاری، صاحب قبر ہیں، قبر میں پہنچے ہوئے ہیں، اے امام، ہم آپ کے مزار پر رہے ہیں، اللہ سے ہم بھی اپیل کر رہے ہیں، آپ بھی ہماری سفارش کریں۔ اور اہل سنت یہی کچھ تو کرتے ہیں مزارات پہ جا کے، یا ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگ لیتے ہیں ہم، یا پھر یوں کہتے ہیں داتا صاحب دور سے آئے ہیں، ہماری تو چلو نہیں اتنی پہنچ، لیکن آپ کی تو پہنچ ہے نا، ہماری یہ مشکل ہے، مالک کی بارگاہ میں دعا ہی کر دے، مالک آپ کے توسل سے دور کر دے۔ ہم بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں نا۔ سینکڑوں برس پہلے جب ہزاروں لوگ مرنے کے قریب تھے، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، جانور، چرند پرند، قحط سالی میں ہر چیز مرنے کے قریب آ جاتی ہے۔ قحط سالی کس چیز کا نام ہے؟ پانی بھی ختم اور زمین سے سبزہ اگنا بھی ختم، یہ قحط سالی ہے۔ اگر آج بھی اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو جائے تو چرند پرند، جانور، انسان مرنے کے قریب ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یہ ہزاروں لوگوں کی جو مشکل تھی، ان میں کوئی بھی تمہارے جیسا توحید پرست نہیں تھا جو کہتا نہیں میں تو یہی اللہ سے مانگوں گا۔ اگر مانگتے تو بھوک سے مر جاتے، کیونکہ عرصہ دراز سے نمازیں پڑھ رہے تھے، صدقات دے رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، لیکن قحط سالی جانے کا نام۔ جب ایک نیک بندے کے پاس پہنچے، ان کی بھی عاجزی دیکھیں، حالانکہ خود اللہ والے ہیں۔ آج کل کے پیروں کو بھی کچھ غور کرنا چاہیے، خود اللہ والے ہیں لیکن کہتے ہیں کسی اور کی طرف جاؤ، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے پہلے کے بزرگان دین، اور آج کچھ بھی نہیں ہوتا ان پیروں میں، اور
جھوٹے قسم کے اپنے مرید جن کو ماہانہ صرف اسی چیز کا وظیفہ اور ان کو نوکری اسی چیز کی دی جاتی ہے کہ جب بھی مختلف قسم سے لوگ آئیں تو تمہیں کھڑے ہو کے ہماری کرامتیں شروع کر دینی. کیسے کذاب لوگ پیدا ہو گئے. اسلام میں ولایت اور کرامت کس چیز کا نام تھا اور لوگوں نے اس کو کس طرح ڈھال کے صرف لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کی غرض سے یہ سارے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. حالانکہ اللہ کا ولی تو اپنی کرامت دکھانے سے بتانے سے یوں چھپتا ہے جس طرح میں اور آپ آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جب ضرورت ہو اجازت مل جائے تو پھر شرعام دکھا دیتے ہیں. اب دیکھیں اس اللہ والے نے کیا کہا, مشکل دور کرانی ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جانا ہو. جملے دو ہی بولے, مالک امام بخاری کے وسیلے سے, اور پھر کہا اے امام بخاری آپ بھی ہماری مشکل کے لیے اللہ سے کیا مانگیں, دعا مانگیں, اللہ آپ کی برکت سے ہی ہمیں قحط سالی سے نجات عطا فرما دے. تو آپ نے دیکھا یہ کثیر محدثین نے اور کثیر مورخین نے اس بات کو نقل کیا امام بخاری کے مناقب میں. تو کیا کہتے ہیں کہ ابھی وہیں تھے مالک نے بارش شروع فرما دی اور 7 دن 7 راتیں لگاتار بارش ہوتی رہی. یہ سرکار علیہ السلام کے غلاموں کے مزار کی برکت ہے, نہ جانے خود آقا کریم کے مزار کی کتنی برکات ہو. وہ ایک بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اسی موضوع پہ حدیث ذہن میں آ رہی ہے. صحابہ کے زمانے میں بھی قحط سالی آئی تھی. سرور دو جہاں علیہ السلام ممبر پہ موجود ہیں, جمعہ کا دن ہے. ایک صحابی کھڑے ہو کے اپیل کرتا ہے یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے. سرکار نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ قحط سالی ہے یا رسول اللہ, انسان چرند پرند حیوانات مرنے کے قریب ہو گئے ہیں, بارش نہیں ہے, بارش عطا فرمائیں. صحابہ کا عقیدہ دیکھو جو بخاری اور مسلم میں حدیث موجود, آپ ہمیں کیا عطا فرمائیں. صحابہ کہتے ہیں کہ خوب, کیونکہ جمعہ کا ٹائم عین دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے, ظہر کا وقت, خوب سورج چمک رہا تھا جب ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. اس شخص نے جب اپیل کی یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے, ہمارے مال ہلاک ہونے کے قریب ہیں, ہماری جانیں ہلاک ہونے کے قریب ہیں, آپ کچھ بارش ہی عطا فرما دیں. صحابہ کہتے ہیں سرور دو جہاں علیہ السلام نے یوں اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے. یہ ہے امام بخاری کا عقیدہ. بخاری پڑھنی ہے تو پھر عقائد کے باب میں بھی پڑھا کرو. بخاری صرف رفع الیدین کے لیے نہیں لکھی گئی, اور رفع الیدین تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, جیسا کہ اپنے موقع محل پہ بات آ جائے گی. سرور دو جہاں نے یوں اپنے, اور صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے یوں فرمایا, یوں. وہ جو چمکتا ہوا سورج تھا, صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہر طرف سے بادل آ گئے آسمان پر, سورج ختم ہو گیا, ابھی نماز جمعہ پڑھنی ہے بارش پہلے شروع ہو جاتی ہے. ابھی نماز جمعہ ہم نے پڑھنی ہے بارش پہلے. غلام کے پاس جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں ان کے وسیلے سے, اور اگر آقا کے پاس جاتے ہیں تو ڈائریکٹ آقا نے بس یوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا, یوں. یہ حدیث کے جملے ہیں, یوں. صحابہ کہتے ہیں ہر طرف سے بادل امڑ آئے اور جمعہ کا دن ہے, بارش شروع ہو گئی. حتیٰ کہ ہم نے جو نماز جمعہ پڑھی, کیونکہ اتنی پختہ چھتیں تو اس وقت ہوتی نہیں تھیں, تو ہم نماز کی حالت میں بارش کی وجہ سے بھیگ گئے. نماز کی حالت میں بارش کی وجہ سے بھیگ گئے. جمعہ کا دن بارش ہوتی رہی, ہفتہ کا دن ہوتی رہی, اتوار, سوار, منگل, بدھ, جمعرات, اگلا جمعہ آ گیا, بارش نہیں رکی. کیونکہ جنہوں نے بارش کو حکم دیا ہے وہ روکیں گے تو رکے گی نہیں. دیکھیں ابھی حدیث چل رہی ہے, وہ حدیث ختم نہیں ہوئی. جب اگلا جمعہ آتا ہے پھر یہی شخص کھڑا ہو جاتا ہے, یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے. سرکار نے فرمایا خیریت ہے, ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ اے اللہ کے محبوب یہ جو بارش ہے اب اس نے تنگ کر دیا ہے. اب اس نے کیا کر دیا ہے؟ دیکھو مصطفیٰ کریم کا اختیار دیکھو, زبان سے کچھ نہ بولا, فقط مبارک ہاتھوں سے یوں بادلوں کو اشارہ فرمایا. اب بادل کیسے بارش ختم کرے؟ جنہوں نے اشارہ فرمایا وہ اشارہ کریں گے تو بادل جائیں گے نا.
سرکار کو اپنے جیسا کہنے والوں شرم و حیا کرو۔ دیکھو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بادلوں کو اشارہ فرمایا تو بادل برسنا شروع ہوتے ہیں۔ اگلے جمعہ کو پھر صحابہ اپیل کرتے ہیں اب تو بارش کی وجہ سے ہم ہلاک ہونے کے قریب ہیں۔ سرکار نے پھر مبارک ہاتھ اٹھائے، پہلے یوں فرمایا تھا اب یوں کر دیا، گویا پہلے بلایا تھا اب ان کو کہا مدینے میں ضرورت نہیں، اب مدینے کے ارد گرد چلے جاؤ اے بادلو۔ سرکار علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں جس طرح سورج چمکتا تھا نا پچھلے جمعے، اشارہ فرمایا تو بادل آ گئے، جب جمعہ اگلا پڑھنے آئے تو بارش برس رہی ہے، پورا ہفتہ ہو گیا، جب اشارہ فرمایا تو بادلوں کا نام و نشان ہی نہیں، چمکتا ہوا سورج مدینے میں نظر آتا۔ سرکار نے فرمایا بادلو اب مدینہ منورہ کے لوگ سیراب ہو گئے، اب ارد گرد والوں کو جا کے سیراب کرو، ارد گرد والوں کو جا کے سیراب کرو۔ آقا کی بارگاہ میں قحط سالی کی مشکل کشائی کے لیے جائیں تو یوں فرماتے ہیں آپ، اور اگر آقا کے حقیقی غلام کی قبر پہ چلے جائیں تو ابھی قبر پر موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے کے توسل سے دعا کی، مالک کریم نے وہی موجود ہیں، بارش عطا فرما دی۔ اور کتنے دن رات لگی رہی؟ 7 دن اور 7 رات۔ آخر نائب رسول کے مزار پہ لوگ آئے ہوئے تھے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے حقیقی عاشق سیدنا امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر پہنچے تھے تو مالک کریم نے پورے 7 دن اور 7 رات کیا عطا فرمائی ان کو؟ کس کے وسیلے سے؟ تو پتہ چلا کہ بزرگوں کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو مالک جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت بحمدی تعالی آج بھی جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو چپ کر کے کوئی داتا صاحب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، کوئی امام احمد رضا خان صاحب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، کوئی پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچ جاتا ہے، تو کوئی کسی بزرگ کی بارگاہ، جس کو جہاں قریب پڑتا ہے یا جس کی جس طرف دل کا میلان ہوتا ہے، مالک کریم ان نیک لوگوں کی برکت سے ان آئے ہوئے مشکل میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی، مصیبت میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی، ان نیک لوگوں کے توسل سے مالک مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن کی عمر میں نابینے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ نابینے ہو جاتے ہیں۔ دونوں آنکھوں سے آپ کی بینائی جاتی رہی، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ خواب دیکھتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ خواب دیکھتی ہیں۔ آپ کے خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے آتے ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ کو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کیونکہ اپنے بیٹے کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتی تھی، مالک میرے بیٹے کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے، ابھی بچپن کا عالم ہے، میرے بیٹے کو آنکھوں کی بینائی اور روشنی عطا فرما دیں۔ اور آپ کثرت کے ساتھ اس دعا میں رویا کرتی تھی، امام بخاری کی والدہ ماجدہ رویا کرتی تھی۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے خاتون